فضا میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب دشمن ہر طرف سے حملہ ہونے کے لیے تیار کھڑا تھا اور مسلمانوں کی تعداد کم، وسائل محدود، مگر ایمان مضبوط تھا۔ یہی وہ موقع تھا جب تاریخ کا ایک عظیم واقعہ پیش آیا، بیٹل آف دی ٹرینچ۔ کفار مکہ اور ان کے اتحادی قبائل ایک بڑی فوج کی صورت میں مدینے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کا مقصد واضح تھا، اسلام کو ختم کر دینا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پریشان تھے، مگر اسی وقت ایک انوکھا مشورہ سامنے آیا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ارد گرد ایک خندق کھود لیتے ہیں۔ یہ عرب کے لیے ایک نیا طریقہ تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس مشورے کو قبول فرمایا۔ پھر کیا تھا؟ مدینہ کے گرد خندق کھودی جانے لگی۔ صحابہ کرام اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھاتے، سخت پتھروں کو توڑتے اور بھوک، پیاس اور سردی کے باوجود کام جاری رکھتے۔ اور ان سب کے درمیان اللہ تعالیٰ کے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی اٹھاتے، صحابہ کے ساتھ محنت کرتے اور ان کے حوصلے بلند فرماتے۔ یہ منظر قیادت، محبت اور قربانی کی ایک زندہ مثال تھا۔ جب دشمن کی فوج مدینہ کے قریب پہنچی تو انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ان کے اور مدینہ کے درمیان ایک گہری خندق تھی جسے وہ عبور نہیں کر سکتے تھے۔ وہ حیران رہ گئے، ان کا غرور ٹوٹ گیا اور ان کی ساری طاقت بیکار ہو گئی۔ دن گزرتے گئے، سرد ہوائیں چلتی رہیں، بھوک اور خوف کا امتحان جاری رہا، مگر مسلمانوں کا ایمان پہاڑ کی طرح مضبوط رہا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، تیز آندھی چلی، دشمن کے خیمے اکھڑ گئے اور ان کا حوصلہ ٹوٹ گیا، اور یوں بغیر بڑی جنگ کے مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب ہوئی۔ آج بھی مدینہ میں ایک جگہ موجود ہے جہاں اس عظیم واقعہ کی یاد تازہ ہوتی ہے، مسجد خندق۔ یہ صرف ایک مسجد نہیں بلکہ یہ صبر، حکمت اور ایمان کی علامت ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکل حالات میں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ حکمت، صبر اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور یہ بھی کہ اصل طاقت تعداد میں نہیں بلکہ ایمان میں ہوتی ہے۔ آج بھی جب کوئی اس مقام پر کھڑا ہوتا ہے تو دل یہی کہتا ہے، یا اللہ ہمیں بھی وہی صبر عطا فرما، وہی ایمان عطا فرما، اور ہمیں بھی اپنی مدد کا مستحق بنا دے۔ آمین۔